روداد برصغیر تیسرا حصہ۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی معاشی حالت۔ معیشت کے تاریخی حالات کا صحیح تجزیہ ترقی کے آرزومند ممالک کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ جس ملک کے قوائے فکر اور اوقار کاد معاشی ضرورتوں کی اضطراب افزائیوں نے گھیر رکھے ہوں وہ کبھی بھی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اور نہ ہی سیاسی غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے معیشت کو ترقی دینا بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی ملک صحیح معنوں میں آزادی کی نعمت عظمیٰ سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ برصغیر کے مسلمان حکمران اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ انہوں نے برصغیر کو دولت و ثروت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ اس کی دولت مندی کا شعلہ اطراف و اکناف میں تھا، جس کا اندازہ ان حوالات سے لگایا جا سکتا ہے۔ زمانہ قدیم میں پروفیسر ہیرین ہسٹوریکل ریسرچ کے صفحہ نمبر 268 میں لکھتا ہے، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں لکھتا ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کے واسطے مشہور تھا۔ یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے، ہندوستان اس زمانے میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا۔ سکندر اعظم کے دور میں ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو کہا، اب تم اس سنہری ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سونے چاندی کی ریل پھیل۔ فرانس کے مشہور سیاح نے اپنے خط میں مسٹر کاپرٹ کو برصغیر کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایسی بے پناہ خلیج ہے جس میں دنیا بھر کے سونے اور چاندی کا بڑا حصہ ہر طرف سے آ کر جمع ہو جاتا ہے اور بمشکل ایک طرف سے باہر کو نکلتا ہے۔ منفرد حیثیت۔ مشہور مورخ عبداللہ وصاف کہتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک برصغیر کے سوا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں باہر کے ملکوں سے سونا، چاندی اور قیمتی سامان جنس آتی ہو، اور اس کے بدلے میں کانٹے، جڑی بوٹی، سنگریزے اور مختلف قسم کی جڑیں باہر جاتی ہوں، اور جہاں سے سامان کی خریداری کے لیے کسی ملک کو کبھی روپیہ نہ گیا ہو۔ دولت کی فراوانی۔ مشہور انگریز نکوموڈی کانتی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں جن کے ارد گرد خوش کرنے والے باغیچے لگے ہوئے ہیں۔ شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں۔ یہاں گویا سونے کے دریا بہہ رہے ہیں اور جواہرات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ شاہی خزانے۔ اورنگزیب سریر آرائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار آدمی چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم پڑا کہ خزانہ شاہی کا صرف 1 کونا تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت نہیں آئی۔ اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کر کے دکن کی مہم پر چلا گیا۔ 1000 قسم کے سکے۔ 1773 میں تقریباً 1000 قسم کے سکے کم و بیش تمام ممالک میں جا بجا راج پائے گئے، خاص کر 139 قسم کی طلائی مہریں اشرفیاں، 61 قسم کے طلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے ہیں، 556 قسم کے نقرئی روپے، 214 قسم کے دوسرے ممالک کے سکے۔ صرف ممبئی کے سکے، صرف احاطہ ممبئی کو لیجئے کہ عدالت ہائی دیوانی کی ہدایت کے واسطے جو مروجہ سکوں کی فہرست بنائی گئی تھی اس میں 38 طلائی سکوں، 127 نقرئی سکوں کے نام درج ہیں تاکہ ان سکوں کی قدر و قیمت معلوم رہے اور انگریزی روپے سے تبادلہ کرنے میں سہولت ہو۔ گویا 195 قسم کے طلائی اور نقرئی سکے رائج تھے اور تانبے کے الگ تھے۔ شہنشاہ اکبر کے دور سلطنت میں سونے کے سکے یہ تھے۔ مہر شاہی جس کی قیمت 1000 روپیہ تھی، 102 تولہ سونا۔ دوسری اشرفی 90 تولہ سونا، تیسری اشرفی
50 तोला सोना, चौथी अशरफी 25 तोला सोना, पांचवी अशरफी 20 तोला सोना, छठी अशरफी 3 तोला सोना, सातवीं अशरफी 2 तोला सोना, आठवीं अशरफी 1 तोला सोना, नवीं अशरफी 11 माशा। शहनशाह जहांगीर के दौरे हुकूमत में शहनशाह जहांगीर के ज़माने में सोने के सिक्के ये थे। मोहर शाही जिसका नाम नूर शाही था 100 तोला सोना, दूसरी अशरफी जिसका नाम नूर सुल्तानी था 50 तोला सोना, तीसरी अशरफी जिसका नाम नूर दौलत था 20 तोला सोना, चौथी अशरफी नूर करम 10 तोला सोना, पांचवी अशरफी नूर महर 5 तोला सोना, छठी अशरफी नूर जहानी 1 तोला सोना, सातवीं अशरफी नूरानी 6 माशा सोना। ये सोने के सिक्कों की तफसील थी और चांदी के सिक्कों की तफसील यह है। कोकब साद नंबर 1 100 तोला चांदी, कोकब इकबाल 50 तोला चांदी, कोकब मराद 20 तोला चांदी, कोकब बख्त 10 तोला चांदी, कोकब साद नंबर 2 5 तोला चांदी, जहांगीरी 1 तोला चांदी, सुल्तानी 6 माशा चांदी, मनशारी 3 माशा चांदी। अशरफियों के ढेर। बाज़ तारीखें बतलाती हैं कि 1772 में सराफों की दुकानों पर शहरों में अशरफियों और रुपयों के ढेर ऐसे लगे होते जैसे मंडियों में अनाज के ढेर होते हैं। पीटर आज़म पहला ज़ार रूस ने अपने वसीयतों में हुकूमत रूस को वसीयत की थी कि हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लाकर वहाँ से सोना और चांदी हासिल करें और फिर तमाम दुनिया पर उसके सरमाए के ज़रिए हुकूमत करे। दौलत की धूम। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान की दौलत के अफसाने अकाली में दुनिया में मशहूर थे, जिसने एशिया और यूरोप की जंगों और हाली इम्मत अक़वाम को इस सरजमीन की तरफ कोशां खींचा। यूनानी, अरब, तुर्क, तातार आए और बेशुमार ज़र व जवाहर और दीगर बेशबहा सामान ले गए। अकबर आज़म ने हिंदुस्तान को अपना घर करार दिया और फिर हिंदुस्तान की दौलत हिंदुस्तान ही में रही।